السلام ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جیو نیوز کے سینئر کارسپونڈنٹ اعزاز سید۔ ان سے ذرا ملکی صورتحال کے حوالے سے ذرا گپ شپ کرتے ہیں۔ شاہ جی، الیکشنز کا بڑا کبھی ہم سنتے ہیں کہ 90 دن، کبھی پتہ چلتا ہے کہ جناب نہیں وہ فروری میں، کوئی کہتا ہے نہیں جی مئی میں، اور کبھی کوئی کہتا ہے 1.5 سال، کبھی کوئی 2 سال۔ دوسری طرف نگران حکومت کے بھی ہمیں قدم کچھ اکھڑے سے نظر آتے ہیں، کچھ کنفیوژن نظر آتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی پہلے جو حد بندیوں کی تاریخ دی تھی وہ کچھ اور دی تھی، بعد میں انہوں نے کہا جی 30 نومبر تک کر لیں۔ تو یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اگر ہو رہے ہیں تو کب ہو رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ رائے صاحب، پاکستان میں جو فیصلہ سازی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخصیات کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کوئی انسٹیٹیوشنل فیصلے تو نہیں ہوتے کہ ایک ہمارے ہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، اور گزشتہ کچھ عرصے سے یہ ہو رہا ہے۔ ابھی تھوڑی عرصہ پہلے تک ہم سنتے تھے کہ 28 فروری سے 4 مارچ کے دوران الیکشن ہوں گے، لیکن اب سن رہے ہیں کہ جنوری میں ہوں گے۔ لیکن اس سارے واقعے سے ایک اور واقعہ بھی جڑا ہوا ہے، وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایوان صدر میں عالمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم گئے تھے، اور وہ عارف علوی صاحب سے ملے تھے۔ اور وہ کیوں ملے تھے؟ بیسیکلی وہ اس لیے ملے تھے کہ عارف علوی صاحب ایک چھکا لگانے لگے تھے۔ وہ چھکا یہ لگانے لگے تھے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہے تھے۔ تو ان کو ان صاحبان نے مل کے سمجھایا اور بتایا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آلریڈی ڈیٹ اناؤنس کرنے جا رہا ہے الیکشن کی، پہلے تو تھا نا فروری مارچ میں ہوں گے۔ تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ ہم خود بھی چاہتے ہیں، یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائے، اور یہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہونے جا رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں، تقریباً انہوں نے اپنی ملاقاتیں مکمل کر لی ہیں۔ اب وہ ہی از گوئنگ ٹو اناؤنس دا ڈیٹ، تو کوئی یہ کی جا رہی ہے شاید اسی ہفتے میں اناؤنس ہو جائے گی جو نئے الیکشن کی ڈیٹ، الیکشنز کی جو جنرل الیکشنز ہیں ان کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی۔ اچھا، نئے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، اور یہ ہم میرے خیال توقع کر سکتے ہیں کہ یہ جنوری کے آگے پیچھے میں شاید الیکشن ہو سکتا ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، جنوری میں الیکشن توقع کی جا رہی ہے کہ جنوری کے مڈ تک الیکشن ہو جائے گا، تو 1 ماہ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ ویسے اگر آپ دیکھیں نا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو حلقہ بندیوں کی جو شیڈول دیا ہوا ہے، اس میں حلقہ بندیاں فائنل کرنے کے لیے بھی 1 مہینہ ہے تقریباً۔ تو حلقہ بندیاں فائنل کرنے کے اوپر اعتراضات کا 1 مہینہ ہے، ٹھیک ہے، 1 مہینہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مہینہ انہوں نے اعتراضات کو حل کرنے کا لگایا ہوا ہے، تو بڑی لبرل ٹائمنگ دی ہوئی ہے۔ 1 مہینہ یعنی کہ آپ اعتراضات کرتے رہے 1 مہینہ۔ حالانکہ اعتراض تو آپ دیکھیں نا، آپ جو بھی حلقہ ہوگا، آپ کی ڈیٹیل آپ کو آپ کے حلقے کی آ جائے گی، تو وہ تو اعتراض تو آپ میرے خیال میں اسی وقت زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 دن ہونے چاہیے۔ تو یہ لبرل ٹائمنگ ان کے پاس ہے، اور وہ اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں کرنے جا رہے ہیں۔ ایک پہلو اور اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے جناب، ادھر ایک کوئی چیف جسٹس صاحب بھی ہوتے ہیں عمر عطا بندیال صاحب، اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ کافی ساری پٹیشنز آ چکی ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آ گئی ہے، PTI کی بھی موجود ہے، جو مولانا سراج الحق کی موجود ہے، 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں۔ تو اس کا کیا بنے گا پھر؟ دیکھیں، جو چیف جسٹس ہیں 16 ستمبر کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور چیف جسٹس 16 ستمبر کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو وہ بھی چاہیں گے کہ جانے سے پہلے کوئی چوکا چھکا وہ بھی ماریں۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی صاحب کو ریلیز کرنے کا حکم دیا تھا، اور حکم دیا تھا کہ کوئی گرفتاری نہ کرے۔ نتیجہ ہم نے کیا دیکھا؟ گرفتار ہو پھر بھی ہو گئے، بلکہ یہ بھی کہا پولیس والوں کے گھر چھوڑ کے آئے۔ جی بالکل ایسے ہی وہ انہوں نے وہ جو ہے وہ سنت کی پیروی کی عمر عطا بندیال کی، جب عمران خان صاحب کو بندیال صاحب نے نیب کے پنجے سے نکلوایا تھا، اور اس کے بعد عدالتوں سے ضمانتیں ہوئی تھی، تو پھر یہ بھی حکم ہوا تھا کہ جی ان کو لاہور چھوڑ کے آئے، اور پھر پولیس عمران خان صاحب کو لاہور چھوڑ کے آئی تھی۔ تو شاید انہوں نے اسی سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے اس میں۔ دیکھیے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے 14 مئی کے الیکشنز کی بھی ڈیٹ دی تھی، لیکن نہیں ہوئے نا۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بات پہ کنونس ہو چکی ہوئی ہے کہ ہماری عدلیہ کے بعض جو جج صاحبان ہیں وہ عمران خان صاحب کی محبت میں آئین اور قانون سے متصادم فیصلے دے رہے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ کنونس ہوئی ہے۔
اچھا، اور المیہ کی بات یہ ہے کہ جب آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کے معاملات چلائے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ الزامات جو الزامات نہ صرف اسٹیبلشمنٹ لگاتی ہے، وہ الزامات اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول کر جو اتحادی جماعتیں ہیں، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، وہ بھی لگاتی نہیں ہیں، لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں نا یہ الزامات، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، یہ الزامات ٹھیک ثابت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ ان کے فٹ پرنٹس موجود ہیں، جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں لگائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بڑا عالمی ہے کہ لیکن دونوں بہرحال چیزیں۔ ایک چیز ہے نا کہ اب جو ہم پچھلے سارے فیصلے اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ پرویز الہی صاحب کی حکومت کی بحالی ہو، اس کے بعد سے لے کے جتنی ایک ریکارڈ ہے مقدمات کا، اور یہ الیکشن کی ڈیٹ ہے، سی پی او کے تبادلے کا کیس ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ جو ہے وہ الیکشن کرانے کو حکم دے دیا جاتا ہے، وہ جو فیصلے بھی اگر بائی ڈیزائن ہوں گے تو پھر ہر چیز تو کام خراب ہوگی دونوں سائڈوں سے، ایسی یہاں پر جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، لیکن عدلیہ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی اس حوالے سے کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ اب آگے ہوگا کیا۔ یہ پرویز الہی صاحب کی جو گرفتاری ہے دوبارہ، جس طرح وہ نہیں نکل رہے تھے اور ان کو ڈنڈا ڈولی کر کے لے جایا گیا، تو یہ بھی ایک میسج ہوتا ہے کہ جی اب کسی جو ہے وہ حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ اور دوسری ہم خبر کی طرف آتے ہیں کہ شاہ صاحب، وہ ہم تو پہلے سنتے تھے نا کہ جی ابھی جلدی الیکشن ہو جائیں، اور پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن ہو جائیں کسی طریقے سے، عمران خان صاحب چاہتے ہیں جلدی الیکشن ہو جائے، ساری پی ٹی آئی چاہتی ہے جلدی الیکشن ہو جائے، لیکن اب اچانک سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب اور ان کے جو لواحقین ہیں، ان کی پورا جو فوکس ہے وہ نہ صرف یہ کہ الیکشن پہ نہیں ہے، بلکہ ان کا پورا فوکس یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو ایک این آر او مل جائے اور وہ پاکستان سے باہر چلے جائے۔ اور اس حوالے سے ایسی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ ان کی موجودہ اہلیہ اور ان کی سابق اہلیہ، جو سابق اہلیہ ہیں، ان کی کوششوں کے نتیجے میں وہ جو آسٹریلین ہائی کمشنر کے یہاں جو ناشتہ ہوا تھا، اور شاہ محمود قریشی اور بیرسٹر علی ظفر اور یہ لوگ جا کر کے ملے تھے وہاں پر یورپین یونین کے سفراء سے، برطانیہ امریکہ کے سفراء سے، تو وہ اس میں جمائمہ کا ہاتھ تھا۔ اب بھی جو ہے وہ ایک قطری شہزادے سے ملی ہیں بشرا بی بی، اس کی بھی بڑی خبریں ہیں۔ اور پھر ایک ایسی چیز ہوئی ہے جو بالکل ان دونوں چیزوں سے ڈفرینٹ تھی، کہ ان کا کیس یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل کے اندر بہت زیادہ بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بشرا بی بی نے ہوم سیکرٹری پنجاب کو درخواست دی، انہوں نے چیف جسٹس کو درخواست دی، عدالتوں کے اندر عمران خان کے وکلاء کا یہ موقف ہے۔ لیکن علیمہ خان نے جب عمران خان سے ملاقات کی تو انہوں نے جیل کے باہر پریس کانفرنس کر کے وہ سارا موقف تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اندر بالکل ٹھیک ہے، ان کو اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہر طرح سے کوششیں یہ ہو رہی ہے کسی طریقے سے عمران خان کو جیل سے نکالا جائے اور ملک سے باہر لے جایا جائے۔ تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاع کہ اب ان کا فوکس الیکشن پہ زیادہ ہے یا این آر او لینے پہ زیادہ ہے؟ میں رائے صاحب آپ کو بات بتاؤں، میرے پاس جو ہے نا یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ان سے تھوڑی سی مختلف خبر ہے۔ میرے پاس خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں کلامٹائز ہو گئے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ جیل کے ماحول میں ڈھل گئے ہوئے ہیں، اور میری معلومات تو یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی بھی جسے کہتے ہیں سرنڈر نہیں کیا انہوں نے۔ یہ بڑی ایک جو عام جو خیال ہے اس سے ڈفرینٹ بات میں کر رہا ہوں آپ کو، اور یہ جو میری معلومات ہیں یہ معلومات ان لوگوں کی معلومات ہے جو عمران خان صاحب سے مختلف شکلوں میں، ان کے تفتیش کی شکل میں اور انتظامی حوالے سے وہ جو سول افسران جو ملے، میں ان کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو معلومات مجھے ادھر سے ملی ہیں، یہ میں انٹیلیجنس کی معلومات نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں آپ کو سول افسران کی معلومات دے رہا ہوں، پولیس والے ہو گئے، ایف آئی اے والے ہو گئے، جیل انتظامیہ کے لوگ ہو گئے، 2-3 مختلف ذرائع سے یہ بات کنفرم ہو رہی ہے کہ عمران خان جو ہے ابھی انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ ایٹ دی سیم ٹائم وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جیل سے نکال لیا جائے، ایٹ دی سیم ٹائم وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی کوئی صلح صفائی ہو میں جائے۔ ایک چیز ایڈ بھی کر دوں کہ جب یہ ان کی دونوں بہنیں فرسٹ ٹائم جا کے ملی ہیں عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے ایک اپنا ہینڈ ریٹن ایک رکا بھی لکھ کے دیا علیمہ خان کو صدر کے نام، کہ ان کو یہ کچھ کرنا چاہیے، یہ انہوں نے جو بھی میسج ڈلیور کیا ہے۔ اچھا، یہ بڑی خبر دے رہے ہیں آپ، یہ میرے علم میں نہیں ہے یہ بات، لیکن یہ ایسا ہوگا، لیکن اس کا وہ کیا کہ آپ صدر ہیں، آپ سپریم کمانڈر ہیں، آپ کچھ کریں۔ اس کا مطلب ہے آپ میرے والی خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹیک موڈ میں رہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب ڈیل کر لینا چاہتے ہیں، این آر او لے لینا چاہتے ہیں، تو وہ پھر پرووک تو نہیں کریں گے،
اور ویسے ایٹ دی سیم ٹائم میں اسی آرگیومنٹ جو میں نے دیا اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ہے کہ آپ ایٹ دی سیم ٹائم لڑائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ایٹ دی سیم ٹائم صلاح کی اچھا باتیں یہ بھی جو کر رہے رکا لکھا ہے نا اس میں دو چیزیں ہیں جو مجھے پتہ چلی ہیں مطلب آف دی ریکارڈ یہ ساری ذرائع سے یہ خبر. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ صدر علوی صاحب جو ہیں وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو سزا کی معافی والا اختیار ہے نا اس کو استعمال کریں. ایک تو انہوں نے یہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا ہے. دوسرا انہوں نے یہ دباؤ ڈالا ہے وہ بھی شاہ صاحب ڈٹ جانے والا نہیں ہے, وہ بھی این آر او لینے کے لیے کہ جناب آپ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عارف علوی صاحب کی مداخلت کی وجہ سے باجوہ صاحب سے انہوں نے 2 خفیہ ملاقاتیں کی تھی اپنے اقتدار سے نکلنے کے بعد اور باجوہ صاحب کے ریٹائرمنٹ سے پہلے. تو وہ اسی طرح کی کوئی مزید ان سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنا اثر رسوخ بطور صدر استعمال کرے اور ان کو کوئی این آر او دلوانے کے اندر اپنا کردار ادا کرے. تو یہ جو چیز ہے وہ اس آپ کی خبر سے بالکل مختلف ہے. یہ بالکل ایسا بالکل پاسبل ہے, ایسا اسے بعید القیاس نہیں کیا جا سکتا, کہا جا سکتا. تو لیٹ سی ہوتا کیا ہے. ٹائم تو دیکھیں نا, ابھی عمران خان صاحب مجھے مستقبل قریب میں تو جیل سے باہر نکلتے نظر نہیں آ رہے. ان پہ ایک کیس ہوگا, دوسرا کیس ہوگا, تیسرا کیس ہوگا, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کب آتے ہیں اور پھر کیا نواز شریف صاحب جو ہے پبلک کو لے کے چل پڑیں گے یا میرا نہیں. یہ جو سوال جو اگلا تھا آپ سے وہ نواز شریف کی آمد کے حوالے سے تھا. نواز شریف صاحب کی آمد کا اعلان ماضی میں کئی دفعہ ہوا, لیکن اس دفعہ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ تھی کہ جب وہ اعلان ہوا اور وہ ایک تو شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا اور پھر دوسرا اس فریم کے اندر نواز شریف صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, تو اس لیے اس اعلان کی اہمیت زیادہ ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب کی بار انہوں نے اعلان کیا نواز شریف صاحب آ جائیں گے, اگر آئیں گے تو کیا ان کی ایکٹیویٹی ہوگی آ کر؟ رائے صاحب یہ بڑی پیچیدہ بات ہے. نواز شریف صاحب پہلے جب انہیں اسٹیبلشمنٹ نکالتی رہی وہ جیل میں جاتے رہے, آپ کو پتہ ہے 12 اکتوبر 99 کے بعد ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا تھا, سزا بھی ہو گئی تھی, پھر کچھ ڈیل طے پا گئی اور وہ بیرون ملک چلے گئے. پھر وہ 10 ستمبر 2007 کو وطن واپس آئے تھے, ڈیفینس میں آئے تھے, مزاحمت کے طور پر آئے تھے. اس وقت کی جو فوجی حکومت تھی مشرف صاحب کی وہ نہیں چاہتی تھی کہ نواز اس ایگریمنٹ کو توڑ کے آئے تھے. جی توڑ کے آئے تھے, ڈیفینس میں آئے تھے. پھر عمران خان صاحب کے دور میں, بلکہ اس سے پہلے انتخابات سے پہلے جب وہ گرفتار ہوئے تھے اور پھر وہ علاج کے لیے گئے تھے برطانیہ, تو ان کی عدم موجودگی میں ایکچولی سزا ہوئی تھی. تو برطانیہ میں اپنی وائف کو چھوڑ کے آئے تھے, تو وہ بھی ڈیفینس مزاحمت میں آئے تھے. یعنی کہ یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا کہ اپنی وائف کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئے اور یہاں پر آ کے گرفتاری دی, تو بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آئے, اور بیٹی کو بھی لے کے آئے ساتھ. یہ ساری مزاحمت کی باتیں تھیں. اس دفعہ جو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کر آ رہے ہیں. پہلے ان کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, اب وہ ووٹ کو عزت دو بیچ چکے ہیں نعرہ, اب وہ ووٹ کی عزت لو کے اوپر آ رہے ہیں. کیوں عزت لو؟ کیونکہ انہوں نے 2 بڑے بلنڈرز کیے ہیں. ایک انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایکسٹینشن کا لا بنانے کے لیے پی ایم ایل این نے ووٹ دیا, جو کہ توہین کی انہوں نے اپنے ووٹرز کی اور اپنے سپورٹرز کی. دوسرا انہوں نے جو بلنڈر کیا وہ اپنے خاندان سے ہی نہیں باہر نکلے, کہ وزیر اعظم بنانا تھا تو اپنے ہی بھائی کو بنایا, وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا تھا تو اپنے ہی بھتیجے کا نام چنا, اور پھر ان کے بھائی نے جو تباہی مچائی, ان کے بھائی کی جو پرفارمنس ہے, اور پھر وزیر خزانہ بنایا تو اپنے ہی سمدھی کو بنا لیا. تو ایشو یہ ہے کہ یہ ساری جو کام ہے وہ اچھا وہ ساتھ ایٹ دی سیم ٹائم وہ یہ خبریں بھی پھیلاتے ہیں کہ جی میں بھائی سے ناخوش ہوں. بھائی ناخوش ہے تو اس کے ذمہ دار بھی تو آپ ہیں. کس نے اپوائنٹ کیا تھا بھائی کو؟ آپ نے. بھائی کو پارٹی کا سربراہ کس نے بنایا؟ آپ نے. بھائی کا جو ہے بیٹا جو ہے حمزہ شہباز, اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگانے کی اپروول کس نے دی؟ آپ نے. پھر اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ لگانے کی اپروول کس نے دی؟ آپ نے, کہ مفتاح کو نکالو اس کو لگاؤ, لگایا نا. تو اگر آپ ان فیصلوں کے ذمہ دار آپ ہیں, اپروول آپ سے ہوئی ہے, تو اگر یہ کچھ خراب ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. تو ابھی نواز شریف صاحب آ جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی 60-50 ہو چکا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے ان کے تعلقات کی, وہ بھی میں آپ کو خبر دیتا ہوں, آپ بعد میں. اچھا, تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا جو کی یاری جو بنی ہے اس کا وہ فائدہ بھی لیں گے. ظاہر ہے اگر عمران خان اندر ہوں گے اور نواز شریف باہر ہوں گے تو ظاہر ہے اس کا فائدہ پی ایم ایل این کو ملے گا. لیکن اٹ از اسٹل اے کوشچن کہ ویدر نواز شریف قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں. جب تک یہ ہو نہیں جاتا مجھے یقین نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا, اگر
پی ایم ایل این کو ہی اختیار دینا ہے, پی ایم ایل این کو ہی اگر آپ نے پاور دینی ہے تو پی ایم ایل این کے اندر عملی طور پر مریم نے بننا ہے وزیر اعظم یا نہیں بننا ہے, یہ تو ٹائم ول ٹیل. عملی طور پر وزارت عظمیٰ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ دو ہیں, ایک نواز شریف ہے, 3 دفعہ پاور میں آئے, 3 دفعہ نکالے گئے, اسٹیبلشمنٹ ان پہ اعتماد میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کرے گی. چلیں دوسری جو اگزامپل ہے وہ ہے شہباز شریف صاحب. تو شہباز شریف صاحب نے تو نواز شریف صاحب کے برعکس اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات کو مانی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ بن کے ذرا سوچیں نا, ان کو کون سا قبول ہوگا, نواز شریف جو کہ اسرٹ کرتا ہے جب پرائم منسٹر بن جائے, یا شہباز شریف جو پرائم منسٹر بن کے بھی خود کو پرائم منسٹر نہیں سمجھتا. اس ساری کہانی کے اندر ایک اور بڑا فیکٹر امپورٹنٹ ہے, اور وہ فیکٹر ہے معیشت کا فیکٹر. کیونکہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو دوست ممالک کوئی $75 بلین کی جو سرمایہ کاری ہے, اس میں نواز شریف صاحب کا بڑا رول ہے. تو اس وجہ سے بھی نواز شریف کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کو اسپیس دینی پڑے یار گی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر معیشت کا فیکٹر ہے تو وہ تو آپ فیل ہو چکے. ابھی آپ کے بھائی کی حکومت تھی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے بھائی جب تھے تو ایم بی ایس پاکستان کا دورہ کرتے. آپ کو پتہ ہے ایم بی ایس نے پاکستان آنا تھا, وہ دورہ طے ہوا اور پھر وہ نہیں آئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کے واقعی بڑے تعلقات ہیں تو انویسٹمنٹ آ جاتی, نہیں آئی. دیکھیں پوری دنیا نے شادی اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا پھر نواز شریف کی کیا ضرورت تھی؟ پھر نواز شریف کو پاکستان لانے کی یا اس کو دوبارہ پاکستان میں بطور وزیر اعظم قبول کرنے کی یا پاکستان میں آمد کو قبول کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ معاملہ یہی ہے کہ الیکشن کے بعد یہ سارا کچھ ہوگا. اور جو میرے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ 2-3 جو فیصلے ہوئے, اور ایک جگہ پہ تھوڑا سا پرابلم بھی ہے, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کی تصدیق بھی میں کروں گا. ایک تو یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ نواز شریف کا پاکستان کے اندر ریڈ کارپیٹ استقبال ہوگا, یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ نواز شریف کی آمد پر ان کا استقبال صرف مسلم لیگ نون نہیں کرے گی. یہ طے پایا کہ پاکستان کی جو وہ دیگر جماعتیں ہیں, جو علاقائی جماعتیں ہیں, بلوچستان کی ہیں, سندھ کی ہیں, سرحد کی ہے, کے پی کی اور پنجاب کی, وہ ساری جماعتیں ان کے جو مرکزی قیادت ہے وہ نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوگی, اور ایک تاسو جائے کہ وہ ایک نیشنل لیول کے لیڈر ہیں. ایک تو یہ بات ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا ٹرسٹ والی بات, وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہے. وہ ایسے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو آپ نے ایک بات جو کی وہ اس کے ہٹ کے, اور دوسری پہ کہ بالکل ٹھیک ہے وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے, تو وہ اس سے ہٹ کے اس طرح ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس وقت جو ذرائع کا کہنا ہے کہ اڑی ڈالی ہوئی ہے کہ وہ جو پروجیکٹ عمران خان کے کردار تھے, وہ چاہے جنرل باجوہ تھے, چاہے وہ جنرل فیاض تھے, چاہے وہ ثاقب نثار تھے, آصف سعید کھوسہ تھے, عظمت سعید شیخ تھے, یہ جتنے لوگ تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اگر نہیں بھی اگر بالفرض کرتے, جب آرگومنٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر نہیں بھی کرتے تو یہ سب لوگ آن ریکارڈ اون کریں کہ ہم نے غلط کیا. تو اب اس چیز کے اوپر ایک معاملہ جو اٹکا ہوا ہے, اگر یہ معاملہ ان کا سلجھے گا تو پھر نواز شریف سے پاکستان آئیں گے, اور دیکھیں آپ اس حوالے سے کیا بنتا ہے. جی دیکھیں لیٹس سی, میں آپ کی اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دیر از آلویز اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. ہاں, جب تک معاملات ہو نہیں جاتے اس وقت تک کچھ بھی چیزیں بدل سکتی ہیں. تو یہ ناظرین اب تک کی صورتحال تھی, اور ہم نے جتنی گفتگو کی آپ اس کے حوالے سے آپ کے پاس آپ جو بھی رائے ہے آپ کی بنی ہے وہ اس کو ضرور ہمارے کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. مجھے رضا سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.